السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماقبل میں ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر غریب آدمی نے کوئی جانور خریدا ہے اور وہ گم ہو گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے، قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا، دوسرا جانور خریدنا پڑے گا نہیں خریدنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا اگر 7 آدمی ہیں اور 7 لوگوں نے جانور خریدا ہے لیکن ان میں سے 6 آدمی جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور ایک شخص فقیر ہے، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جانور صدقہ کرنا ہے یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہے، تو وہ ماقبل میں ہم نے ذکر کر دیا تھا۔ اب یہاں سے آگے ہم اگر کوئی مالدار شخص ہے اور اس کا جانور قربانی سے پہلے گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ جس کا جانور مالدار آدمی ہے اگر اس کا جانور گم ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس پر دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے اور قربانی کرنا واجب ہے، دوسرا جانور لے کر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، جیسے آج عرف عام کے اندر یہ ہے بھئی قربانی کرنے کے بجائے جو قربانی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں کے اندر اگر ہم تقسیم کر دیں تو کیسا ہے؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 یہ دن نکلنے کے بعد بھی اگر کسی نے جانور نہیں خریدا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ جانور کی بقدر قیمت یا تو صدقہ کر دے، اور اگر کسی نے جانور خرید لیا ہے اور خریدنے کے بعد میں اس نے قربانی نہیں کی ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس جانور کو صدقہ کر دے اور جو تاخیر کی وجہ سے اس پر گناہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے عرف عام کے اندر ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی قربانی کرنے سے شریعت کچھ کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے نماز کا گناہ الگ ہے، اور قربانی جو ہے وہ اس پر واجب ہے، تو قربانی کرنے سے اور نماز نہ پڑھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز کا گناہ الگ ہے اور قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ آج کل یہ ہے کہ بھئی اپنی طرف سے اگر زکوٰۃ واجب ہو جاتی تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر ایسی قربانی ہے، اگر قربانی آدمی کے اوپر خود کے اوپر واجب ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ والدین یا میتین کی طرف سے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے اور نصاب ہونے کے باوجود وہ خود قربانی نہیں کر رہا ہے بلکہ نفلی قربانی کر رہا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کی کتاب کفایت المفتی، اس کے اندر حضرت نے یہ بات لکھی ہے، اس کے جزئیے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی طرف سے میت کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف سے اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، یعنی وہ دوسروں کے لیے قربانی کر رہا ہے تو کہا کہ دوسروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف جو ذمہ ہے، قربانی واجب ہے، تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔